یعنی کہ مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ حق کے لیے کھڑے ہو سکے اور اس سے میری کمر کو مضبوطی ملے، مجھے طاقت ملے، قوت مل جائے۔ اور فرمایا میرے کار رسالت میں شریک فرما دے تاکہ ان کو بھی نبی کے اور منصب کے دروازے پر منصب پر فائز کر دے، تاکہ میرے حوصلوں کو جذبوں کو سلامت مل سکے۔ یہ انسان کا وہ ترہ امتیاز ہے کہ جو حق کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اس کو چاہیے۔ سو پتہ یہ چلا کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح بیان کرتے ہوئے ہر باطل سے ٹکرا جائیں، ہر باطل سے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ انسان کی تسبیح یہ ہے کہ وہ تسبیح کے 100 دانے مت گنے، وہ تسبیح کے 100 دانوں پر اتفاق نہ کرے، اس کی تسبیح یہ نہیں ہے۔ تسبیح اللہ کی حمد ہے، وہ جو ہر مخلوق کرتی ہے، وہ کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، وہ کائنات کے جن و انس، نباتات، جمادات، حشرات الارض، وہ انسان جن سب کرتے ہیں، مگر تو جامع المخلوقات کے ساتھ تیری تسبیح میں جو فرق ہے کہ تجھے اشرف المخلوقات کے منصب پر رکھتا ہے، فرمایا وہ تیری تسبیح یہ ہے کہ تو حق کے ساتھ کھڑا، ظالم کے خلاف ڈٹ کر کے کھڑا ہو جانا چاہیے تیری تسبیح۔ یہ قرآن کی نصوص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کی تسبیح حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ظالم کے خلاف ڈٹ جانا ہے، ہر مقام پر، ہر جگہ پر اخلاص للہیت کے ساتھ آواز حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مفادات کو بالائے طاق رکھ، مفادات کو بالائے طاق رکھ کر کے حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے، مفلوق الحال لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، دکھی انسانیت کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہے، ظالم نظام کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ظالموں کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اندر قوت کو پیدا کرنا ہے۔ یہی تیری وہ تسبیح ہے جو تمہیں ممتاز کرتی ہے، جس کا دفاع اللہ نے نہیں کیا تھا، مگر اللہ نے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جو مخلوق نائب بنا کر کے دنیا میں بھیجوں گا، پیدا کروں گا، وہ تمہاری تسبیحات سے ممتاز ہوگی، وہ تمہاری تسبیحات سے ممتاز ہوگی۔ سو ممتاز ہونے کے لیے کردار نہ وظیفہ رکھا، نہ اللہ کی عبادت رکھی، نہ ریاضت رکھی، نہ کچھ اور رکھا، صرف یہ رکھا کہ کمال یہ ہوگا کہ یہ ایسا ڈٹ کر کے کھڑا ہوگا کہ کبھی اے فرشتوں تم اس کا نظارہ حضرت امیر حمزہ کی صورت میں دیکھو گے کہ حق کے سامنے کھڑے ہیں، اور کبھی تم میرے محبوب کی آل کو کربلا کی تپتی ہوئی صحرا پر کٹتا ہوا دیکھو گے، مگر حق کے ساتھ کھڑے ہوگے، باطل سے سمجھوتا نہیں ہوگا، باطل سے سمجھوتا نہیں ہوگا۔ امام علی مقام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کمزور ہیں، طاقت نہیں آپ کے پاس، تو آپ نے ایک خوبصورت اسی تسبیح کا جملہ بولتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کا قول ہے، آپ نے فرمایا یاد رکھنا، یاد رکھنا، حق طاقت ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، طاقت ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے، بے شک وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ قوت اور طاقت، سپر پاور ہمیشہ اقتدار کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ بے شک ہزاروں میں کیوں نہ ہو۔ پھر اس کی مثال آپ نے 72 جانشانے، 360 اور دوسری طرف 36 ممالک کی فوج تھی۔ کتنے ممالک کی؟ 36 ممالک کی فوج۔ کن کے ساتھ لڑنے آئے تھے؟ 72 جانشاران مصطفیٰ جو حضور کی آل تھے، اور بقیہ جو ملا کر کے 300 کی تعداد بنتی وہ آپ کے اصحاب تھے۔ تو 300 کی بھی تعداد کو ملائیں اور 72 کو ملائیں تو 36 ممالک کی فوج کو ملائیں تو جملہ آپ کا ثابت ہے۔ انسان کی تسبیح یہ ہے کہ وہ حق پر ڈٹتا ہے، جب ڈٹ جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے پھر میری مدد و نصرت کا نزول اس کے ساتھ آنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے میدان بدر کو دیکھیں تو 313 تھے اور دوسری طرف ہزاروں تھے، ادھر روزے دار تھے ادھر بے روز تھے، ادھر گرمی کی شدت اور وہ حصہ تھا
جہاں پانی بھی بارش کا نہیں ٹھہرتا تھا، دوسری طرف پانی کا تالاب بھی تھا، سب کچھ تھا، مگر 313 استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو 5000 فرشتوں کی تعداد مدد و نصرت کے لیے ان کے ساتھ نازل ہوئی اور وہ اتر اور اللہ کی مدد و نصرت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے حق کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے رہے، جو قومیں حق کے ساتھ کھڑی ہوتی رہی، اللہ نے اپنی مدد و نصرت کا نزول کیا۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم پاکستانی قوم ہونے کی حیثیت سے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اور حق کے ساتھ آج کھڑے ہونے کے لیے کوئی تلوار، کوئی مورچہ بنا کر کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میرا اور آپ کے کرنے کا کام ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونا، میری جو آپ کی اللہ کے حضور تسبیح بیان کر لی ہے، جو میری اور آپ کی اللہ کے حضور ہم نے اس کی حمد و ثنا بیان کر لی ہے، جس کا مقام قرآن پاک کی متعدد آیات سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ جو اشرف المخلوقات ہونے کا جو درجہ دیتی ہے انسان کو، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم جب انگوٹھا لگانے جائیں تو خیال کر لے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، بس اتنا ہی۔ اور یہ تمہارے پاس اقتدار میں پاور اور قوت اور طاقت ہے، بس اتنا جنگ نہیں لڑنی جا کے کوئی کلاشنکوف نہیں چلانا، اتنا ہی خیال کر لینا ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، کیا مجھے زیب دیتا ہے اس ظالم نظام کو سپورٹ کرنا؟ اتنا سوچنے کی ضرورت ہے، صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب سوچ بدل جائے تو فرمایا سوچ بدل کر کے خیال کر لینا کہ میں عاشق رسول کہلاتا ہوں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام، کیا آپ کی تعلیمات تھی ظالم کے خلاف کھڑے ہونا؟